بھئی شیس علیہ السلام یا ان کے بیٹوں کے انتقال کے بعد لوگ آئے روتے تھے تو شیطان آیا، اس نے کہا بزرگ یاد نہیں آتے؟ جی بہت یاد آتے ہیں۔ کہ میں ان کی تصویریں بنا کے دیتا ہوں۔ رفتہ 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 تصویروں سے مورتیاں بنی، مورتیوں سے بت بنے، بت سے صنم بنے، صنم سے پھر باقاعدہ عبادات پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ 60، 61، 62، 63۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں بیمار تھے، پلنگ پر تشریف فرما تھے۔ بیویاں آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ ہم جو سفر پر گئے تھے اور ہم نے وہاں پر ایک چرچ دیکھا، اور اس چرچ میں بہت خوبصورت قسم کی تصویریں اور مورتیاں آویزان تھی، مریم کی، جبریل کی، عیسیٰ مسیح کی، اور ان کے علاوہ اور بہت سارے مورتیاں لٹکی ہوئی تھی۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ فرفع راسہ، حضرت نے سر اٹھایا، وجلسا، اور بیٹھ گئے، وقال کانوا عبادا صالحین، یہ جن کی مورتیاں بنائی یہ سب اچھے اور نیک لوگ تھے۔ لما ماتوا بنوا علی قبرہم قبہ، جب نیک لوگ مر گئے ان کی قبروں پر قبے بنائے، گنبد کھڑے کیے۔ آگے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہ انہوں نے بزرگوں کا احترام کیا، بزرگوں سے، اولیاء سے محبت ہے ان کو۔ فرمایا یہ قبروں کو پختہ بنانے والے، اور یہ قبروں پر گنبد بنانے والے، اور یہ قبروں کا پوجا کرنے والے، اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ بدترین اور ناکارہ لوگ ہیں۔ بدعتی کا ایک نام حدیث میں آیا، اولئک شرار الخلق عند اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم علی سے فرماتے ہیں، یا علی، ترمذی شریف کتاب الجنائز اور کتابوں میں بھی، یا علی ابعثک بما بعثنی اللہ بہ، علی میں آپ کو اس کام کے لیے بھیجتا ہوں جس کے لیے مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ اللہ تترک قبرا مشرفا الا سویتا، اونچی قبر چھوڑنا نہیں، اس کو برابر کر دے زمین کے ساتھ۔ وَلَا تِمْثَالًا إِلَّا مَحَوْتَا، اور نہ مورتی چھوڑنا مگر اس کو بھی مٹا کے رکھنا۔ کتاب الجنائز ترمذی، مستقل باب قائم کیا امام ترمذی نے اس پر۔ یا علی ابعثک بما بعثنی اللہ بہ، اے علی آپ کو اس کام کے لیے بھیج رہا ہوں جس کام کے لیے خدا نے مجھے بھیجا۔ دو کام علی کرو، کیا کام ہے دو؟ اللہ تترک قبرا مشرفا الا سویتا، اونچی قبریں جتنی ہیں ان کو ایک بالش چھوڑ کے مٹا کے رکھنا، یہ رسول اللہ کا حکم ہے۔ اور آج امت نے گنبد اور مزارات بڑے بڑے کھڑے کیے، اور شرم تم کو مگر نہیں آج۔ ولا تمثالا، اور نہ کوئی بت چھوڑنا، الا محوتا، تمثال بت کو بھی کہتے ہیں اور تصویر کو بھی کہتے ہیں، مگر تم اس کو مٹا کے رکھنا، قبر کو برابر کرنا اور بتوں کو مٹانا۔ اس مقصد کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا کہ اس وقت یمن کے اندر ایک درگاہ بنی ہے، اس کا نام تھا ذوالخلصہ، اور یمنی لوگ اس کو کہتے تھے الکعبۃ الشامیہ، الکعبۃ الیمنیہ، کعبہ شریف کے مقابلے میں، جیسے مزار کے اندر علی کی قبر بنائی گئی فرضی، اور یہاں سندھ میں کوئی جگہ ہے وہاں باقاعدہ جگہ بنائی گئی ہے اور وہاں حج ہوتا ہے، اور تربت کے اندر زگریوں نے جگہ بنائی کوہ مراد کے نام پر، اور اتنا دور نہیں، منگو پیر جا کے کیا ہو رہا ہے، عبداللہ شاہ غازی کی قبر پر کیا ہو رہا ہے، اور جا کے لاہور میں داتا کی قبر پہ کیا ہو رہا ہے، اور پنڈی جا کے دیکھو بریمام کے ہاں کیا ہو رہا ہے، اور یہاں سندھ جا کر کے سیون میں کیا ہو رہا ہے۔
اور پیر بابا سواد گنیر جا کے وہاں کیا تماشا ہو رہا ہے. حضرت کو اطلاع ملی کہ یمن کے اندر اس قسم کی ایک درگاہ بنی ہے جس کو لوگ کعبہ سمجھتے ہیں، احترام بہت زیادہ کرتے. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں یہ بزرگوں کی یادگار ہے، کوئی بات نہیں، اس بہانے لوگ جمع ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ تریہونی انزل خلصا، میری جان چھڑاؤ ان درگاہوں سے. صحابہ سے فرما رہے ہیں غیرتی پیغمبر کے غیرتی احکام. اللہ تریہونی انزل خلصا، یہ جو فرضی کعبے ہیں، یہ جو درگاہیں ہیں، یہ اونچی اونچی قبریں، میلے ٹیلے والے قبریں، ان سے میری جان چھڑا. ہائے ہائے ہائے. تو جریر ابن عبداللہ بجلی کھڑے ہو گئے، فرمائے میں جاتا ہوں، میں جاتا ہوں. اور کس طرح صحابی ہے؟ لا اثبت علی الخیل، گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتا، کمزور ہوں، گر جاتا ہوں. حضرت نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واثبت، خدایا پکا کر دے اور اس سے دنیا کو روشنی عطا فرما، ہدایت دے. حضرت جریر ابن عبداللہ نے اپنے قبیلے کے 50 تیر انداز اپنے ساتھ کیے، کہ چل. حضرت پریشان ہے. آسمان و زمین نے صحابہ جیسی غیرت نہیں دیکھی. شام روانہ ہو گئے درگاہ کو گرانے کے لیے. پوری دنیا کفر سے لبریز ہے، لیکن صحابہ کو حضرت کیسے تعلیمات توحید کے دے رہے ہیں. وہاں تشریف لے گئے، درگاہ کو گرا دیا، آگ لگائی، جتنے مجاور تھے ان سب کو قتل کیا. ایک مجاور بازار گیا تھا کچھ خریدنے کے لیے، لوگوں نے اس کو کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ آئے ہیں، تمہاری درگاہ گرا دی، تمہیں پکڑنے آ رہا ہے. اس نے کہا درگاہ کو کوئی ہاتھ لگا سکتے، ہاتھ ٹوٹ جائے گا. گردن ٹیڑھو تو گرا دیا، ختم ہو گئی درگاہ ورگاہ. وہ ایسے پیغمبر کی امت ہے کہ ان پہ کوئی بابا وابوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا. یہ تو کمزوری بات، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں سمجھ میں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. اللہ. مفسرین لکھتے ہیں وحدوا ربکم، اعبدوا بمعنی وحدوا. البحر المحیط، تفسیر کبیر، تمام اجلہ لکھتے ہیں کہ اعبدوا کے معنی ہے وحدوا. ابو حیان کہتے ہیں لأن العبادہ بدون التوحید لا تقبل عند اللہ، عبادت ہو اور عقیدت توحید کا نہ ہو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. یعنی بدعتی اور قبر کے پجاری اور غیر اللہ سے مانگنے والے کی عبادت عبادت نہیں، ان کی نماز نماز نہیں. اور یہ پوچھتا ہے میں پڑھوں یا نہیں؟ تم پڑھو اس لیے کہ تم میں غیرت نہیں ہے.